وسیم رضوی تو اس کی صورتحال ایک برے جانور سے بھی پست ہو جاتی ہے۔ یہ اسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے وسیم رضوی۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں بالکل سیف کسٹڈی میں آ جاؤں گا، جی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو چھیڑا ہے، تو اب اسے ایسی عبرتناک انجام یہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی قوم اور ملت اسلامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں آپ کے اندر جو غصہ ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس غصے کا اظہار کبھی بھی غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، غیظ و غضب پایا جانا، غصہ اور اشتعال پیدا ہونا، یہ تو ایک فطری عمل ہے جی، انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کا ظاہر ہونا اور پیشانی پہ بل آنا اور غصے سے چہرے سرخ ہونا، جی، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن آئیے ہمیں ان موجودہ حالات میں کرنے کیا چاہیے۔ بنیادی بات میں یہ عرض کروں کہ وسیم رضوی جی، یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب غلام کو بھی اسلام عطا فرماتے ہیں تو اس کی ذہنیت بادشاہوں سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، جی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے انسان سے اسلام کی دولت کو، نعمت کو چھین لیتے ہیں تو اس کی صورتحال ایک برے جانور سے بھی پست ہو جاتی ہے۔ یہ اسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے وسیم رضوی۔ جی، یہ چونکہ جرائم کی دنیا کا انسان ہے اور بہت بڑا اپرادھی ہے، اور اس نے اپنی کمیونٹی یعنی مسلک شیعہ کے حضرات اور ان کی پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بڑا چونا اور داغ لگایا ہے، تو یہ چونکہ بالکل گھر چکا ہے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ سڑا ہوا ہے۔ جی، جی، اب یہ چیپ پاپولیرٹی، اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو دیش کے ہندو بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پاگل ہے یہ جی، ہندو بھائی بڑے مہان ہیں، وہ جس طرح اپنے گرنتھوں کا سمان کرنا جانتے ہیں، دوسروں کے گرنتھوں کا سمان کو بھی اپنا کرتویہ سمجھتے ہیں۔ جی، ایک مسلمان کبھی وید اور ہندو دھرم کے گرنتھوں یا دیگر مذاہب کے کتابوں کے متعلق کبھی غلط جملہ بولنے کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی اکثریت، میجورٹی وہی ہے جو ایک دوسرے کے سمان کرتے، ایک دوسرے کے پرتی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اس ناپاک اور ملعون شخص نے کیا کیا کہ قرآن کریم پر ہاتھ اس لیے ڈالا، یہ سوچا کہ مسلمان اب ہمیں بہت سیریس لیں گے، بہت سیریس لیں گے، اور مسلمان سڑکوں پہ آ جائیں گے اور گورنمنٹ ہماری زیڈ کیٹیگری کی سیکورٹی کر دے گی، جیسے سلمان رشدی کو لنڈن میں کر دیا گیا تھا یا تسلیمہ نسرین کو ہمارے بھارت میں پال رکھا ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں بالکل سیف کسٹڈی میں آ جاؤں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو چھیڑا ہے، تو اب اسے ایسی عبرتناک انجام یہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی قوم اور ملت اسلامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں آپ کے اندر جو غصہ ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس غصے کا اظہار کبھی بھی غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سڑک پہ نکل کے بسوں پہ پتھراؤ کیے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہمارا ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے دیش کا، یہ نیشنل پراپرٹی ہماری اپنی ہے، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، یہ بسوں میں جانے والے سواری اور مسافر ہمارے بھائی بہن ہیں، چاہے کسی بھی ذات اور کسی بھی دھرم اور کسی بھی بھاشا اور کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں۔ لہٰذا یہ ایک مسٹیک ہوگی، اور یہی وسیم رضوی چاہتا ہے کہ مسلمان موبلائز ہوں، روڈ پہ آئیں، پولیس گولیاں چلائیں، اور کم از کم 10-20 مسلمان شہید ہو جائیں اور وسیم رضوی ہیرو بن جائے۔ نہیں، ہم اسے ہیرو بننے نہیں دیں گے۔ بالکل نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کے، اس آنریبل پرائم منسٹر کے جملے کو استعمال کرنا چاہیں گے کہ تم مشہور ہونا چاہتے ہو، ہم تمہیں انشاءاللہ گمنام کر دیں گے، تم اجالے میں رہنا چاہتے ہو، ہم تمہیں اندھیرے میں گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں پورے ملک سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بالکل سیریس نہ لیں۔ ہاں، قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، پہلے اگر 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب 2 پارہ پڑھیں انشاءاللہ۔ پہلے صرف ناظرہ پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے، بغیر سمجھے پڑھتے تھے، تو آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم 10 آیتیں اللہ کے کلام کو معنی اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جس مسلک کے، آپ اسی مسلک کے پڑھیے، میں اس جھنجٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ پڑھیں، قرآن کریم کو گلے سے لگائیں۔ اور اس شخص کے لیے جو عبرت ہے
وہ یہ ہے کہ اسے تو بالکل بالکل سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہر اسٹیج پر اور ہر ماحول میں اور ہر موڑ پر اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. جیسے میں اپیل کرنا چاہوں گا، لکھنؤ کا رہنے والا ہے. لکھنؤ تو زندہ لوگوں کا شہر ہے، چاہے وہ سنی بھائی ہوں یا شیعہ بھائی ہوں، سارے زندہ لوگ ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے آس پڑوس کے لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی بند کر دیں. ان کے گھر میں وسیم رضوی کے جو بیوی بچے ہیں ان کے اندر غیرت ہوگی، وہ ان کا بائیکاٹ کرے کہ تم اب اس قابل نہیں ہو، تم اب انسان کی گنتی میں نہیں ہو، اور انسانوں کے شہر میں ایک وحشی نہیں رہ سکتا. اگر یہ ریسٹورنٹ جائے تو وہاں سروس کوئی نہ کرے. میں وسیم رضوی کے ڈرائیور سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تم اس کی نوکری کو لات مار کر چھوڑ دو، اللہ تمہیں روزی روٹی عطا فرمائیں گے. یعنی ہر سطح پر اس کی اس طرح سے بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ زندگی ڈھونڈے، محبت ڈھونڈے کہ کوئی اسے دیکھے مگر کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو. انشاءاللہ تعالی اس کے نام پر کوئی زندگی، کوئی مال، اس کو نقصان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا یہاں پر بات جی میں معذرت کے ساتھ جاننا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جس طرح سے اگر ہم دیکھیں یہ حرکت صرف ایک نہیں ہے، اس طرح کا مسلسل اگر تسلسل ہوگا اور دیگر نے بھی جو ہے بہت ساری اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے ان کے حوالے سے تاکہ ان کو لگام کسی جائے، کوئی کارروائی قانونی اعتبار سے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو جو ہے پرامن رہنے کے لیے واقع رہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جس طرح سے مسلم اسلحہ بورڈ کے حوالے سے کچھ بات سامنے آئی ہے میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے باقر بھائی جی، میں نوجوانوں سے پھر آپ کے اس موقر چینل کے ذریعے اپیل کروں گا جی کہ خبردار کسی کے ہاتھ کا آلہ کار نہ بنے جی. بہت سے لوگ اس موقع کو استعمال کریں گے اور وہ آلہ کار کسی اور کے ہوں گے جی، ان کو پیمنٹ کہیں اور سے ہوگی اور جانیں مسلمانوں کی جائیں گی جی. یہ اتنا بڑا یہ اس ملون کے لیے کیوں زندگیاں دی جائیں گی؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ محفوظ اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اس کے ایک حرف میں تبدیلی تو دور کی بات ہے، زیر و زبر میں فرق نہیں آ سکتا. لیکن کیا ان کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے؟ ایسے اور واقعات ہوں گے، ایسے اور جو ہے کسی اور کو اگر ان کو جو ہے کسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اور مزید حوصلے بلند ہوں گے اور ایسے واقعات پھر ایک معمول کی بات بن جائیں گے. باقر بھائی ایسے ماضی میں بہت ہو چکے ہیں جی، ہوں گے وہ تو چھوڑ دیجئے مفروضے کی بات. کلکتے میں ایک زمانہ تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں، چارمال چوپڑا نے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں قرآن پر پابندی لگانے کے لیے پٹیشن داخل کی تھی جی. آپ کو کچھ باتیں یاد آ رہی ہوگی، یہ میں نے بھی سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے جی کہ وہ داخل ہوئے تھے. اور اس زمانے میں ڈاکٹر سدھارتھ شنکر رے جی اور سینٹرل سے اندرا گاندھی جی نے وکیلوں کو بھیجا تھا، اور انہوں نے پرمیلا نسرگی غالباً اس وقت یا کوئی جج تھی، کوئی لیڈی جج تھی، مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے جی. تو ان کی عدالت میں یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ جس کتاب پر عدالت میں حلف لیا جاتا ہے، ذرا غور فرمائیے گا جی، عدالت جن کتابوں پہ حلف دلواتی ہے مسلمانوں کو کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہندو بھائی ہیں تو آپ گیتا پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تو جن کتابوں پر حلف لینے کے بعد عدالت اس کی گواہی کو سچا سمجھتی ہے، ان کتابوں پر عدالت کے اختیار نہیں ہے کہ ان کتابوں پہ مقدمہ کی سنوائی کرے. اس لیے سپریم کورٹ، مجھے پوری امید ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف اس مقدمے کو خارج ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اپنی روایت کے مطابق عدالت کے وقت خراب کرنے کے جرم میں وسیم رضوی پر جرمانہ بھی عائد کرے گی انشاءاللہ. ایسی مجھے امید ہے. جس وکیل نے وسیم رضوی کا ساتھ دیا ہے، میں سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو، کہ کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی نہ کھڑا ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم کے مقدس اور کسی بھی مذہبی کتاب کے خلاف گستاخی کرنے کی جرات نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی قوم کا ہو. اس کو روکنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اس وکیل کے لائسنس کو منسوخ کروائے جس نے اس ملعون مردود بدبودار شخص وسیم رضوی کے مقدمے کو سپریم کورٹ میں پیش کر پورے بھارت کو، پوری دنیا میں شرمندہ کیا ہے. مولانا آپ کو ایک اور پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، میں جاننا چاہوں گا کتنا میں ابھی آپ سے وقت لے سکتا ہوں تاکہ میں اس حساب سے آپ سے جو ہے بات کر سکوں. میں ایک راؤنڈ تو ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی. میں یہ جاننا چاہوں گا سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسلم اسلحہ بورڈ کی جانب سے جو کارروائی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ کیا اب یعنی قرآن کریم پر بھی عدالت سے رجوع ہوں گے اور پھر عدالت
جو ہے فیصلہ کرے گی کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اب اس پر جو ہے ہم جو ہے فیصلہ کریں گے؟ کیا اس طرح کا فریق بن رہے ہیں، یا پھر حلف نامہ داخل کر کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خارج ہی کر دیا جائے، اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی، اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی، یہ موقع ہم کسی قرآن کریم پر کسی بھی مقدمے پر گفتگو کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں جی؟ ہم صرف ایک ہی بات عرض کرتے ہیں اور وہ گزارش کرتے ہیں، جو کہ عدالت ہے تو گزارش کرتے ہیں، حکم تو نہیں دے سکتے عدالت کو، ہماری ایک لمٹ ہے بات کرنے کی، ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ مقدمے کو خارج کیا جائے اور جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے اس کی انشاءاللہ۔ ٹھیک، میں ساتھ ہی ساتھ میں آخری سوال آپ سے کروں گا، شاید آپ وقت کا میں جو ہے چونکہ دوسرا پروگرام ہے اس حوالے سے، تو اب آپ جس طرح کے آپس میں اگر ہم دیکھیں یہ ایک کسی کمیونٹی سے یا پھر مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، تو اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ایک دوسری بحث یا پھر آپسی انتشار کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یعنی ایک کے ساتھ دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے۔ وسیم رضوی کو لے کر شیعہ سنی بھائی بہنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں، ذہن صاف کر لیجئے۔ شیعہ بھائی اور سنی بھائی قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے اور سچی کتاب مانتے۔ وسیم رضوی نے اللہ کی کتاب کی شان میں گستاخی کی ہے، جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی شیعہ بھائیوں کا بھی حق ہے۔ پورے لکھنؤ میں ایک شیعہ بھائی بہن ایسے نہیں ہے جو وسیم رضوی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو، عزت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ اسے نشان عبرت بنائے گا۔ کوئی اختلاف نہیں، بالکل کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں۔ امن کی اپیل اور محبت کی اپیل تو تب کی جاتی ہے جہاں کوئی شبہ باقی ہو۔ یا تو شیعہ سنی بالکل ایک پلیٹ فارم پر ہے اور ہم سے وہ آگے دو ہاتھ ہیں شیعہ حضرات، تاکہ وسیم رضوی کو سماج میں، مہذب سماج میں کوئی موقع نہ ملے۔ اور آپ کو میں باقر بھائی ایک میسج اور دے رہا ہوں، آج لکھنؤ سے ایک پنڈت جی نے مجھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے واٹس ایپ میسج کے ذریعے کہا کہ ہم اس کے سوشل بائیکاٹ کی مہم چلائیں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے، اس میں ہندو بھائیوں کی بھی آستھا ہے، محبت ہے۔ تو وسیم رضوی نے جو گندی حرکت کی ہے وہ تو ہندوستان کے ایک مہذب سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے کسی بھی اعتبار۔ دیکھیے یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ایسی ہیں جو اس ملک کی سالمیت اور داخلی سلامتی، انٹرنل سیکیورٹی کی بڑی سخت دشمن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی منافرت کا بازار گرم رہے، اور تاکہ وہ ہمیشہ اپنی سیاست، اس کی بساط پر اپنی سیاسی بازی چلتے رہیں۔ اور یہ طاقتیں آج سے نہیں، انگریزوں کے دور سے ہیں، لیکن بہرحال ہونا جانا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ طے ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل گیا، اور بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ میں اس کو بہت سیریس لینے کے موڈ میں نہیں ہوں، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان اور مضبوط ہوں گے انشاءاللہ، اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مسلمانوں کی قرآن کریم سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ، اور یہ بڑھنی چاہیے۔ ہم تو ان چیلنجز کو دیکھتے رہتے ہیں اور زیادہ اسلام کے قریب ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ طاقتیں کل بھی تھی، انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی، 100 سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ ان طاقتوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور حکومت سے امید رکھنا، مطالبہ کرنا، چاہے کسی بھی قسم کی حکومت ہو، کہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کہ کہیں پر لیپا پوتی ہو جائے، ممکن ہے، لیکن بہرحال اس رخ پر بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن بات اگر عدالت کی آتی ہے تو قانون کے دائرے میں ہمیں دو ٹوک گفتگو کرنی چاہیے کہ عدالت اس کلام الہی پر سنوائی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ ہم اس سے نیچے ایک جملہ بولنے کے قائل نہیں ہیں، بالکل ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ کا حق ہے۔ بلکہ میں پارلیمنٹری زبان استعمال کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ عدالت کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آسمانی کتابوں پہ اور مذہبی کتابوں پہ سنوائی کرے۔ لہٰذا اس پیٹیشن کو مسترد کیا جائے، اور اس کا فریق بننا اور اس کے قبول کرنا اور اس کے نوٹس کو ایکسپٹ کرنا، یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور امت مسلمہ بالکل نہ گھبرائے، ایسے ہر دور میں شیطان کی ذریت اور ملعون، اچھا یہ کمبخت وسیم رضوی کا ایسا ملعون ہے کہ اس کی ویڈیو دیکھیے تو اس سے بھی بدبو آتی ہے، اس کی شکل سے بھی بدبو آتی ہے۔ اللہ کی ایسی فٹکار ہے اس پر، کیا کم بڑی عبرت نہیں ہے؟ لہذا میں اپنی قوم سے کہنا چاہوں گا کہ کسی کی بھی طاقت کا اعلی کار نہ بنے، یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں
کتاب کی حفاظت ہوگی، کتاب کے چاہنے والوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔